السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جادو ہو، جادو کے ذریعے سے جنات بھیج دیے گئے ہوں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ جادو اور جنات یہ دونوں ایک علیحدہ مسئلے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جادو اور جنات یہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں۔ جادو ایک جو ہے عمل کا نام ہے۔ عمل کیا ہے کہ جادوگر کیا کرتا ہے، مختلف طریقے سے جادو کرتا ہے، جادو کھلایا جاتا ہے، اسی طرح جادو پلایا جاتا ہے، جادو کی چیزیں دفن کی جاتی ہیں، اور کچھ منتر کر کے وہ کیا کرتا ہے، جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے مسحور، یعنی جس کو کیا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو تکلیف دینے کے لیے یہ کچھ منتر پڑے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں جادو ہو اور جنات کو بھیجا جاتا ہے تو یہ جو جنات کو بھیجا جاتا ہے تو یہ اگر جان بوجھ کے کوئی بھیج رہا ہے تو یہ کرنے والا، جو جادو کرنے والا ہے اور جو کروانے والا ہے، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور جنات اگر مدد کر رہے ہیں اس آدمی کی، اور اسی طرح وہ آدمی جو جادو کر رہا ہے جنات کی مدد کر رہا ہے، تو جنات سے مدد لینا شرعاً حرام ہے اور یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب اگر گھر میں جادو یا جنات کا مسئلہ ہو تو اکثریت کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کے فردوں میں بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی تکالیف، پریشانیاں، اس طرح کی سختیاں، بیماریوں کے اندر ملوث رہنا، اس طرح کے معاملات ان گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں جہاں پہ اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں پہ صحابہ کرام بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو بیمار ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ سے اس بیماری کو نکال اور جفا میں لے جا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور مدینہ سے اٹھی اور جفا میں چلی گئی، یعنی آپ نے یہ خواب میں دیکھا، یعنی ایک عورت ہے اور وہ جفا میں چلے گی، مدینہ سے اٹھ گئے۔ اس طرح کیا ہوا کہ صحابہ کرام کچھ عرصے کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو یعنی یہ جو جفا مدینہ سے اٹھی اور جفا میں چلی گئی، یہ ایک شیطانی اثرات کا منظر نظر آتا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ جنات شیطانی تصرفات تھے، اثرات تھے، جس سے وہ ایک عورت کی شکل میں کیا ہوا کہ اللہ نے اس بیماری کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اب جادو کا تعلق اگر افراد سے ہوتا ہے تو فرد پر پڑھائی کی جاتی ہے، لیکن اگر گھر کے اندر ہوتا ہے تو پھر گھر کے اندر پڑھائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر جو مرد عورتیں ہیں وہ جو پڑھائی ہے اس کو سنیں تو اس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ اس گھر کا علاج جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس گھر سے اگر جناتی مسئلہ ہو یا جادو کے ذریعے سے جنات مسلط کیے گئے ہوں تو وہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس گھر کے اوپر کیا ہوتا ہے، پڑھائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو بدل لیا جائے، تو بدلنا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دیکھو کہ اگر شروع ہی سے، یعنی کہ جیسے آپ نے مکان بنایا ہے اور مکان بنانے میں اگر شروع میں جنات رہتے ہیں تو کسی صورت میں دیکھا جائے تو یہاں پہ گھر کو بدل لیا جائے، ورنہ اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو کہا ہے، اور یہ دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے خاص طور پہ بنائی ہے، بندگیت کے لیے بنائی ہے، اور جنات کو وہ قوت عطا نہیں فرمائی جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور رہنے کا جو مسکن ہے وہ جنات کا جو ٹھکانہ ہے وہ کھنڈرات ہیں، وہ کھنڈرات ہیں۔ اسی طرح ندی نالے ہیں، یعنی کہ پہاڑی وہ سلسلہ کہ جہاں پہ انسان آباد نہ ہو سکیں۔ تو یہ جنات اگر کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو شرعی طور پہ ان کو حکم یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ رہیں کہ جہاں پہ کھنڈرات وغیرہ ہوں اور جہاں پہ انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو۔ تو شرعی لحاظ سے انہوں نے جو ڈیرا لگایا ہے وہ غلط ہے، یعنی وہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ انسان رہتے ہیں، تو انسانوں کو تکلیف دینا جنات کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو جان بوجھ کے جو تکلیف دیتے ہیں تو ہم تو انہیں دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے جو دیکھنے کے اوپر حکم لاگو کیا ہے کہ اگر تم دیکھ رہے ہو تو تم تکلیف نہ دو، جو جانے میں تکلیف ہوتی ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس انسان کو تو اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو معاف ہے کہ اس نے انجانے میں کیا ہے، لیکن ان کو یہ معاف نہیں کہ وہ دیکھ کے کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ اپنے گھر بنائیں یا بستیاں بنائیں جہاں پہ انسان آباد ہوتے ہوں۔ تو اس کر کے وہاں سے نکلنا تو یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے سے اچھا نہیں ہے۔ آپ اس کا کریں گے، اس کا علاج کریں، جیسے آپ علاج کروائیں گے تو کچھ عرصے تک الحمدللہ علاج کے بعد وہ خود آپ کی جان چھوڑ کے اس گھر سے نکل جائیں گے۔ تو ویسے آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست تو نہیں ہے، مگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی یا عورت میں ہوتی، یعنی نحوست ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو ایسا ہوتا تو اللہ نے ایسا نہیں کہا، یعنی سواری میں ہوتی یا گھر میں ہوتی یا عورت میں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نحوست نہیں ہے۔ تو اس کر کے ایسے گھر کے لیے کیا کیا جائے کہ جس میں جنات کا ایسا مسئلہ ہو تو وہاں پہ کچھ پڑھائی کی جائے۔ تو پڑھائی میں کیا ہے کہ ان کو جو ہے نا گھر کے اندر جیسے آپ تلاوت شروع کریں گے تو قرآن کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ مجبور ہو کے وہاں سے نکلیں گے۔ تو اس میں کیا کریں، ایک تو زانے دے، یعنی کہ ہفتے میں
یعنی کہ 2 دن 3 دن یہ عمل لازمی کرے، یعنی اذانیں جو ہیں ایک کونے میں کھڑا ہو کے اذان دے آدمی، 3 اذانیں دے سکتا ہے، 5 اذانیں دے سکتا ہے، اسی طرح گھر کے دوسرے کونے میں 3 اذانیں 5 اذانیں، اس طرح تیسرے کونے میں اور چوتھے کونے میں، اس طرح 4 کونوں کے اندر 3 یا 5 دفعہ کھڑے ہو کے اذان دے، اذان دینے کے بعد آپ نے 4-5 دن تک اس کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے عمل کیا کرنے ہیں کہ وہاں پہ ایک تو سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا کے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں خاموشی سے کوشش کریں کہ سنیں، اور پھر اس کے بعد جو سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے اور پھر آخری آیات ہے، اس کو کیا کریں وہاں پہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ اگر خود تلاوت کر سکتا ہے تو خود کرے، نہیں تو پھر رقیہ شریعہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس تلاوت کو لگا کے وہاں پہ چھوڑا جائے، لیکن تلاوت لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سنیں بھی ضرور، اور ہر فرد گھر کا اپنی حفاظتی پڑھائی لازمی کرے، یعنی صبح شام کے جو عمل ہیں ان کو اپنے اوپر ضرور لاگو کرے، یعنی الحمد 7 دفعہ پڑھے، 3 کل جو ہیں، ویسے تو 3 دفعہ سنت ہے لیکن اس کو 7 دفعہ کر لے، اور مغرب کے بعد 7 دفعہ کر لے، اور اسی طرح اپنے اوپر ہر فرد کیا کرے اپنے اوپر دم کر لے، اور پھر سورۃ بقرہ کو گھر میں لگا کے رکھے، اور اسی طرح رقیہ شریعہ جیسے اس میں مخلوط آیات کا ہوتا ہے، آپ رقیہ شریعہ لکھیں گے جس میں جادو جنات کا اثر بھی ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح مخلوط آیات میں جو آیتیں ہوتی ہیں ان کو جو جس وقت وہ لگائی جائیں تو اس کو سنیں، تو اس طرح کرنے سے کچھ وقت تک آپ اس کو مسلسل جاری رکھیں، یعنی ہر ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح جو میں نے آپ کو اذانیں بتائیں اس طرح دے، اور ساتھ اس کو روزانہ یعنی کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ان عملوں کو کرے، یعنی رقیہ سن لے اور سورۃ بقرہ کو سن لے، تو کچھ وقت تک کرنے کے بعد یعنی کہ 20 دن 21 دن 1 مہینہ 1.5 مہینے تک اس عمل کو جاری رکھیں تو الحمدللہ آپ کے گھر سے جنات کے اثر ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان آیتوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکتے رہیں، اور جہاں پہ مطلب کہ آمد و رفت کم ہو یعنی کہ پاؤں وغیرہ نہ پڑتے ہوں وہاں بھی پانی کی چھینٹیں مار دیں، اس طرح مسلسل روزانہ کریں، پانی کو دم کر لیں ان آیتوں کو سننے کے بعد، اور آیتیں دم کرنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں، کچھ وقت کرنے کے بعد الحمدللہ گھر سے آپ کے جنات نکل جائیں گے اور آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کا گھر پرسکون ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔